8 دروازے ہیں، 8 بند ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ جب نافرمان آدمی پکڑے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ان کو لے جاؤ جہنم میں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو کھینچیں گے حتی اذا جاؤوها، وہ دروازوں کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابها، تو ایک دم دوزخ کے دروازے کھلیں گے اور سارے اندر گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے۔ اس وقت یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، پھر ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے، تیرے پیچھے لگا اور میں جہنم میں پہنچا، وہ کہے گا میں نے کب کہا تھا میرے پیچھے لگو، تو نے خود اپنے آپ یہ سارا راستہ اختیار کیا تھا، وہ کہے گا نہیں تیرے پیچھے لگ کر میں نے اللہ کو ناراض کیا، تو لعنتی تھا، وہ کہے گا تو لعنتی، وہ کہے گا تو کم بخت، وہ کہے گا تو کم بخت، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے جہنم میں گریں گے۔ آگے سے ان کو فرشتے پکڑیں گے اور کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اس دن کے لیے تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا کہ اقبا بعد میں کہ موت کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تیاری کر لو، بلا کہیں آئے تو تھے، مگر تم نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کہا تھا، تو ہم نے کہا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، اگر ہم نے یہ کہا تھا کچھ نہیں ہے، تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ پہ ہی معاف کر دے گا، اللہ پہ ہی معاف کر دے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو لیکن جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو یہ دروازے بند ہوں گے، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا، تو اس پر 2 دروازے ہوں گے، 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے تو ان کے سینے کا بغض ختم، لڑائیاں ختم، قتل و غارت ختم، نفرتیں ختم، عداوتیں ختم، یہ پانی جب پیٹ میں جائے گا تو پیشاب ختم، پاخانہ ختم، تھوک ختم، بیماری ختم، دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، آج کے بعد ان پر نہ میل آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا۔ اب آگے دیکھیں گے تو دروازہ بند، جنت تو آگے دروازے بن رہے ہیں، کیسے اندر جائیں؟ تو پھر سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا کہ آپ پہلے نبی، پہلے رسول، پہلے باپ، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر نہیں لے جا سکتا، تم کسی اور سے بات کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سارا مجمع سیدھا ہمارے نبی کے پاس آتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان کو دکھانے کے لیے پہلے آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر یعقوب، اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور ہود اور صالح اور موسیٰ اور شعیب اور لوط اور ہارون اور یحییٰ اور زکریا اور سلیمان اور داؤد اور الیاس اور یونس اور یحییٰ اور عیسیٰ، یہ سارے انبیاء کے پاس یہ سارا مجمع باری باری جا رہا ہے، دروازہ تو کھلوائیں، وہ کہے میں نہیں کھلوا۔ تو چلتے چلتے یہ مجمع آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضرت آپ دروازہ کھلوائیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کریں گے جو کوئی نبی نہیں کہہ رہا، حالانکہ سب کو پتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت بڑھانا چاہتا ہے، یعقوب آباد والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے رسول کا مقام کیا ہے اور اس کی ایک سنت کی قیمت کیا ہے۔ کہ بہت سو کو شیطان چکر دیتا ہے سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی۔ تو اللہ آج اپنے نبی کی شان دکھاتا ہے۔ ابھی یہ ناصر جمالی کی گاڑی میں آیا، بڑی نئی گاڑی، اس کا ایک پیر کی ایک ہوا نکال، ایک پیر کی ہوا نکال دو، صرف ایک پیر، بالکل نئی گاڑی ہے، ایک پیر میں سے ہوا نکال دو، یہ کئی لاکھ کی گاڑی، ایک پیر میں ہوا ڈلتی ہے 2-4 روپے کی، 2-4 روپے کی، اور کہیں دوستی ہو تو مفتی ڈال کے دے دیتے ہیں جی، 50 لاکھ کی گاڑی ہو، 50 کروڑ کی گاڑی ہو، اس کے ایک پیر میں سے ہوا نکلے تو یہ چلے گی؟ تو مگر یوں کہو کوئی بات نہیں، ہوا ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، ایک پیر کی ہوا کا کیا بات، سڑک بڑی اچھی ہے چلاؤ، تو تمہارا ڈرائیور کہے گا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں تو نہیں چلاتا، یہ تو الٹ جائے گی، میں بھی مروں گا، آپ بھی مرو گے، مہربانی کرو۔ 1 روپے کی ہوا نکل گئی 6 کروڑ کی گاڑی سے، 7 لاکھ کی گاڑی سے، 6 لاکھ کی گاڑی سے، تو گاڑی کھڑی ہو گئی۔ تو یہ جو وجود ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ بھی ایک گاڑی ہے جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس میں سے جو سنت نکلے گی وہیں کھڈا پڑے گا، وہیں کھڈا پڑے گا، لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا، نظر آنے کے لیے اللہ آج دکھا رہا ہے۔ اب دیکھو میرے نبی کی شان دیکھو، کوئی نبی ہمت نہیں کر رہا کہ جنت کا دروازہ کھلوا لو، اور ہر نبی کہتا بھائی آگے جاؤ آگے جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوا سکتا ہے، تو وہ کہیں گے جی پتہ بتاؤ، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری رسول کے پاس جاؤ، آج اس کے سوا کوئی جنت کا در نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع ایمان والا، یہ امت پچھلی امتیں ہمارے نبی کے پاس آئیں گی اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ خاتم الانبیاء، آپ حبیب اللہ، آپ رسول اللہ، آپ امام الانبیاء اور آپ رسول العالمین، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے انا لہا، بے شک آپ حبیب اللہ
اللہ، آپ رسول اللہ، آپ امام الانبیاء اور آپ رسول العالمین، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، بے شک میرے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا اور میرا اللہ میرے اوپر اپنے علم کا فیضان کرے گا، پھر میں اپنے اللہ کی تعریف کروں گا، پھر میرا اللہ مجھے کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے میرے محبوب حبیب اٹھ سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت کا قبول ہوگی۔ تو میرے نبی نے کہا میں کہوں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول دے، انا اعطیناک الکوثر۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ جنت دے۔ اور میرے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں صرف کوثر کا مطلب بتا رہا ہوں، کوثر۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب کوئی نبی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، اور میرے حبیب کوئی امت جنت میں قدم نہیں رکھ سکتی جب تک تیری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ تو اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتی ہوئی آئے گی، جیسے جہاز اترتا ہے ایسے آ کر ہمارے نبی کے آگے وہ اتر کر یوں بیٹھ جائے گی، آپ اس سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اور سواری کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کا نبی نہیں پکڑے گا بلکہ کوئی اور ڈرائیور بنے گا، آ کر کوئی اور اللہ کے نبی کا ڈرائیور بنے گا۔ یہ جو ڈرائیور بننے والا ہے یہ کوئی بڑا عظیم عظمت والا ہوگا، یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا۔ جو سردار کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھی مونچھوں پہ تاؤ دیتا رہتا ہے کہ میں بھی بڑا بڑا بندہ، کہ میرا سردار بڑا بڑا ہے۔ تو یہ قدرتی چیز ہوتی ہے۔ تو آج تو اللہ کے بعد بڑی ہستی ہے یہ جو سامنے ہے، جو اس کی سواری کی رسی پکڑے گا وہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا، اور لہٰذا ایک دم جتنا ایمان والوں کا مجمع ہے وہ سارا ایسے ہو جائے گا، پاؤں اٹھائیں گے پنجوں پر ایسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھائی کون جاتا ہے کون جاتا ہے کون جاتا ہے۔ تو اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر بلاؤ اور یہ رسی پکڑاؤ۔ سید بھی پیچھے رہ گئے جی، اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، سندھی بلوچی پنجابی بھی پیچھے رہ گئے، اور ایک حبشی کا بیٹا بازی لے گیا کہ وہ غلامی رسول کا حق ادا کر گیا تھا۔ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور کوڑے کھاتا تھا، پتھر کھاتا تھا، انگاروں پہ لیٹ کے کہتا تھا احد 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 احد، اللہ ایک ہے شریک کوئی نہیں، اللہ ایک ہے شریک کوئی نہیں، اور مارو اور مارو اور مارو۔ آہوان سہرا سر خود نہاد برکت امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، نشبت نصیب دشمن کشبت ہلاک زیور سر دوستان سلامت۔ کہ تو خنجر آزمائی، یہ ایمان ہے ایسا اس پر جتنا دباؤ پڑتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ تو بلال آج سر اٹھا کے آئے گا، اور آج اکڑنے کا دن ہے، آج فخر کا دن ہے۔ یہ کیا فخر ہے الیکشن جیت لیا، یہ کوئی فخر ہے وزیر بن گیا صدر بن گیا؟ جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو بڑے بڑے صدر بادشاہ سوئے پڑے ہیں، آج ان کی ہڈیوں کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ قبر نے ان کے چورے چورے کر دیے اور ان کی کھوپڑیوں کو بھی گلا دیا اور ان کی ہڈیوں کا بھی سرما بنا دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اجل ہی نہیں چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر گلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑے ہیں خاموش، جاؤ دیکھو آج ان کی قبروں کے نام مٹ گئے، نام دھندلے پڑ گئے، قبریں ٹوٹ گئیں اکھڑ گئیں تو سودا ہو گئیں، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہ رہا۔ یہ کیا دنیا ہے جس پر کوئی سر اٹھائے یا گردن اکڑائے یا پاؤں زمین پہ مارے؟ میرے رب کا فرمان ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ میرا رب کہتا ہے لا تمشي في الارض مرحا، او میرا بندہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر، کیا تیرے ایڑی مارنے سے میری زمین پھٹ جائے گی؟ تو تیرے ایسے چلنے سے تیرا قد پہاڑوں سے اوپر ہو جائے گا؟ نہ تو میرے پہاڑوں کے اوپر جائے نہ تو میری زمین میں سوراخ کرے، تو کیا تو پیشاب پخانے کا انسان زمین پہ ایڑی مار کے کہتا میں کوئی شے ہوں؟ جب موت پکڑے گی پھر تو دیکھے گا تیری طاقت کہاں گئی، تیری قوت کہاں گئی، تیرے پہرے دار کہاں گئے۔ پہرے داروں کے بیچ میں تجھے اٹھائے گا اور زیر زمین تجھے پہنچا دے گا، پھر تیرا نشان مٹا دے گا، تیرا نام بھلا دے گا۔ کتنے سکندر آئے اور کتنے چنگیز آئے اور کتنے بادشاہ آئے، آج ان کے اللہ نے نشان مٹا دیے۔ زیر زمین ایک جہان ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔ میرے بھائیو یہ عزت کی شے نہیں، آ جائے تو بھی امتحان ہے، چلی جائے تو بھی امتحان ہے، ہاتھ اللہ کھول دے تو بھی امتحان ہے، تنگ کر دے تو بھی امتحان ہے، اونچا کرتا ہے تو امتحان ہے، نیچے گراتا ہے تو امتحان ہے۔ کوئی کسی کا حق نہیں ہے، کوئی کسی کا حق نہیں ہے، جس کو جو ملا ہے وہ میرے رب کا امتحان ہے، امتحان کے طور پر ملا ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ہاں یہ عزت دیکھو، آج بلال اپنے نبی کے سواری کو پکڑے گا اور یوں کندھے پر رسی لائے گا اور وہ گیا حبشی، عربوں کو کاٹ گیا، عجمیوں کو کاٹ گیا، سیدوں کو کاٹ گیا، اور سیدھا اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچے گے اور اللہ کے نبی دروازے پر دستک دیں گے، ٹھک 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 ٹھک۔
تو اندر سے آواز آئے گی کون کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد رسول اللہ. تو وہ اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا تھا, آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے, تو میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ آئیں گے تو میرے رب کا حکم تھا میں خود اٹھوں. یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان اندر سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ, دروازہ کھولے گا, کہے گا یا رسول اللہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا نہ آئندہ اٹھوں گا, لیکن آپ کے بارے میں آپ کے رب کا فرمان تھا جب میرا نبی آئے تو دروازہ خود کھولنا ہے, میں کھول رہا ہوں. رب نے کہا میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے, مالدار پیچھے, غریب لوگ آگے, یہ ریڑھی والے, یہ رکشے والے, یہ پتھر توڑنے والے, یہ بجری اٹھانے والے, یہ لوگ پھیلانے والے, یہ سارا دن منڈی میں بوریاں اٹھانے والے. اگر یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر گئے تو اللہ کا نبی کہتا سب سے پہلے یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. میری امت کے مالدار اگر وہ نیک ہیں تو میرے پیچھے ہوں گے اور یہ سب سے آگے ہوں گے. اور آپ نے کہا میرا ایک امتی تو جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ابو بکر ہے, ابو بکر جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. اور آپ نے فرمایا میں نے جنت میں عالی شان محل دیکھا سونے چاندی یاقوت کا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میں قریشی ہوں, میرا ہے. میں جب آگے بڑھا تو مجھے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے, میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کیا اور پھر ارشاد فرمایا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. بس علی رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا, میرا گھر پورا ہو گیا. یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کے داخل ہونے کی. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے جنت عطا فرما, اور اللہ اپنے نبی سے جو کرنے والا ہے انا اعطیناک الکوثر, صرف کوثر کے کہ میں آپ کو ساری تفسیر بتائی ہے کہ اللہ یوں کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے میرے نبی کا گھر میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے, پاک کر دیا ہے. کیسے پاک کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں نے بنائی ہی کوئی نہیں. ماں ساری امت کی مائیں, ازواجہ امہاتہم, اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, کوئی ولی مر جائے, کوئی شہید ہو جائے, کوئی بڑا ابدال مر جائے, کوئی بڑا اللہ کا مقرر مر جائے, نکاح ختم. اگر اس کے بعد اس کی بیوی شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اور میرے اللہ کا اعلان آیا کہ میرا نبی دنیا سے صرف پردہ کر کے گیا ہے, اس کا نکاح باقی ہے, نہیں ٹوٹا. تمہارے نکاح مرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں, اس کا نکاح نہیں ٹوٹا. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اس کی بیویاں اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نکاح میں باقی ہیں, ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. جتنے گھر ہیں 11 شادیاں آپ نے فرمائی, 11 تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی, اما خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ, اور باقی 9 آپ کی زندگی میں موجود. اور آپ کی زندگی کے آخری ہفتہ اما عائشہ کے گھر میں گزرا, اور آپ جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا سر مبارک سیدھا گاٹ اما عائشہ کے سینے پر تھا, اور یوں سینے پر سر رکھے ہوئے میرے نبی نے اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے. پھر اما عائشہ کا گھر ہی میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے. روزانہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے, پھر شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے اور وہ درود و سلام پڑھتا ہے. ایسے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو سلام بھیجا, وقال سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی المرسلین. سلام ہو ہارون پر, موسیٰ پر, سلام ہو ابراہیم پر, سلام ہو الیاس پر, سلام ہو رسولوں پر. جب اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو یوں نہیں کہا سلام علی محمد, نہیں کہتا سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی محمد. تو اللہ کہہ دیتا تو اس میں کیا تھا, وہ اللہ ہے, اللہ ہے, یہ بندہ ہے, بندہ ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو طریقہ بدلا, بڑی اور لمبا, بڑا لمبا سلام, بڑا لمبا سلام, اور اکیلا نہیں اپنے ساتھ فرشتوں کو لایا. ان کا لفظ ان اللہ اپنا ذاتی نام لایا, ان اللہ اپنا صفاتی نام نہیں لایا, صفاتی نام نہیں لایا, اپنا نام لایا, ذاتی نام لایا. ان اللہ انہو نہیں, ان الرحمن نہیں, ان الرحیم نہیں, ان القدوس نہیں, ان اللہ. پھر اپنے ساتھ فرشتوں کو جوڑا, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے. اپنا نام 2 دفعہ لایا, 2 دفعہ, ان اللہ وملائکتہ, اللہ اور اللہ کے فرشتے. عربی زبان میں اختصار ہوتا ہے, یعنی مختصر بات ہوتی ہے. تو یہاں ملائکتہ کی بجائے ان اللہ والملائکہ یہ زیادہ صحیح تھا کہ اللہ اور فرشتے. لیکن اللہ اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کر رہا ہے, 2 دفعہ. ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ, اور اللہ کے فرشتے, اور اللہ کے فرشتے. عزت دینا چاہتا ہے, اپنے نبی کو عزت دینا چاہتا ہے. بے شک
شک اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، یہ سلام بھیجتے ہیں، یہ درود بھیجتے ہیں اپنے اس عظیم الشان نبی پر بھیجتے ہیں۔ یہ یصلون کا ترجمہ نہیں، یصلون کا ترجمہ ہے بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے مسلسل۔ صرف اتنا ترجمہ نہیں ہے کہ درود بھیجتے ہیں، اس کا یصلون کا لفظ عربی زبان میں یبلغون، تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ یؤذنون، اذان دیتے ہیں اور اذان دیتے رہیں گے۔ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے اس پاکیزہ پاک نبی پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب میں نے یصلون کا جو ترجمہ کیا ہے اس کے لحاظ سے اب دیکھو، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مٹا دے گا، صرف کافر رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتے ہوں گے اور اللہ ہوگا، اللہ بھی درود پڑھے گا اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھیں گے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا اللہ قیامت کو قائم کر کے فرشتوں کو بھی مٹا دے گا اور ساری کائنات کو مٹا دے گا، پھر اکیلا رہ جائے گا، تو پھر اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا۔ یہ ہے یصلون کا مطلب۔ پھر آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے جگ آباد والو، اے ایمان والو، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ تم بھی مرتے دم تک میرے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہو، بھیجتے رہو۔ اور نبیوں سے فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سلام کا تحفہ پیش کیا۔ ایک اور آپ کو سنا، جب قیامت قائم ہوگی تو ساری مسجدوں کی زمین پہ قیامت نہیں ہے، جگ آباد تباہ ہو جائے گا، جگ آباد کی مسجدیں تباہ نہیں ہوں گی۔ اس وقت میں تو کوئی مسلمان ہوگا ہی نہیں، سارے غیر مسلم ہوں گے، اوپر عمارت کچھ نہیں ہوگی، زمین کا ٹکڑا، زلزلہ آیا ریزا ریزا، پر جہاں 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 مسجد ہوگی وہاں سے وہ ٹکڑا اوپر اٹھ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، اوپر اٹھ جائے گا، اور یہ سارا سفر کرے گا بیت اللہ کی طرف۔ ساری دنیا کی مسجدوں کی زمین یہ سفر کرے گی بیت اللہ کی طرف۔ بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت مسلمانوں کو نہیں دکھائے گا، وہ غیر مسلم کا مقدر ہے۔ پھر یہ سارا مسجدوں کا زمینوں کا ٹکڑا یہ بیت اللہ کی مسجد کے ساتھ جڑے گا، پھر بیت اللہ کی مسجد، اور اوپر بیت اللہ تو نہیں ہوگا، بیت اللہ کی مسجد اور ساری دنیا کی مسجدیں مل کر یہ مدینہ کو سفر کریں گی۔ پھر جب یہ مدینہ کی مسجد کے قریب پہنچیں گی تو یہ سب اللہ کے نبی کو سلام پیش کریں گے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت، نہ مسجد، نہ روضہ، نہ قبر، نہ نشان، نہ مدینہ، نہ مکہ۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ مکہ اور مدینہ ایسے ختم ہو جائیں گے کہ یہاں سے گزرنے والے لوگ کہیں گے کبھی یہاں لوگ رہتے ہوں گے، کبھی یہاں لوگ رہتے ہوں گے۔ پھر مسجد نبوی اکھڑے گی، پھر یہ ساری مسجدیں مل کر پہنچیں گی بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی مسجد اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ مسجد نبوی کی جگہیں یہ ساری اکٹھی ہو کر اللہ ان کو عزت کے ساتھ اٹھا کر جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا مسجدیں دنیا میں جنت کے باغ ہیں، مسجدیں دنیا میں جنت کے باغ ہیں۔ کتنا محروم ہے جگ آباد کا وہ مسلمان جس نے کبھی مسجد کا دروازہ ہی نہیں جا کے دیکھا، جس نے کبھی جا کے سر ہی نہیں جھکایا، جس نے کبھی سبحان ربی الاعلی کا نغمہ ہی اللہ کو نہیں سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے تیری بیویاں امت کی ماں، تیری اولاد، تیری آپ کی اولاد صرف حضرت فاطمہ سے چلی، باقی بیٹیوں سے اولاد ہوئی لیکن وہ فوت ہو گئی، اولاد صرف حضرت فاطمہ سے چلی۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے۔ اور آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور علی تو پہلے بتا دیا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حسن، حرب، حضرت علی بہادر، اور حرب بہادر لڑنے والا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا حرب، پھر وہی حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیا گیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ اور دونوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر عرب کے جو سردار تھے ان میں تکبر بہت تھا، اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے اس بد اخلاقی کو توڑا اور اس بری عادت کو توڑا، ساری دنیا کا سردار ہو کر اپنے بچوں کو ادھر نہیں بٹھایا ہوگا، کندھے پہ بٹھا، ایک حسن کو ادھر حسین کو ادھر، یہاں جو اور بھی زیادہ عجب لگے یہاں بٹھا کر ان کو یوں پکڑ کے باہر آ گئے تو ایک بدو کا منہ کھلا رہ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہاں مجھے نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اس سے بھی اللہ پیار کرے گا۔
آگے گئے تو حضرت عمر کھڑے تھے، وہ کہنے لگے واہ واہ کیسی اعلیٰ سواری ہے بھائی، نعم المطیۃ مطیۃکما، کیسی زبردست سواری ہے بھائی۔ تو جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کیسے اعلیٰ ہیں، سوار کیسے اعلیٰ ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، آنے پہ دونوں سے پیار تھا، لیکن حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے۔ حسن کی صورت مورت بالکل اللہ کے نبی سے ملتی تھی، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ ایک رات آپ فاطمہ کے گھر میں ہیں، حسن کی آنکھ کھلی، کہا پانی، تو فاطمہ اٹھی پانی دینے، تو اللہ کے نبی نے ان کو اٹھنے نہیں دے گا، بیٹھ جا۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، تو گھڑے میں سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے۔ حضرت علی کی ایک بیمار بوڑھی بکری کھڑی ہوئی تھی، جس کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، لیکن آپ نے جا کر اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے دودھ کے ساتھ، پھر آپ نے تازہ دودھ نکالا۔ یہ محبت ہے اولاد کے ساتھ، پانی نہیں، بٹ بیٹے نے پانی مانگا، وہ دودھ ڈھونڈنے چل دیے، اور یوں تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ سارے دودھ سے بھر گئے، تازہ دودھ بڑا گلاس بھر کے اندر آئے۔ تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ زیادہ تیز تھے بڑے بھائی سے، وہ بھاگ کے آگے ہو گئے لینے کے لیے نا، تو آپ نے کہا پیچھے تو پیچھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے حسین کی نسبت؟ کہنے نہیں، مجھے دونوں سے محبت ہے، پر میں انصاف کرتا ہوں، انصاف۔ حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں اٹھا، اس کو بعد میں دوں گا۔ جب آپ نے دونوں کو پلایا، جب بیٹی کو بھی پلایا، پھر اس کے بعد فرمایا یہ قصہ ہو رہا ہے اور علی ایک کونے میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سارے قصے میں سوئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ، جنت میں بھی ایک جگہ اور قیامت کے دن بھی ایک جگہ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اللہ اپنے نبی کے گھر کے لیے کیسے کیسے فضائل سنا رہا ہے، کیسے کیسے اعلی مقام بتا رہا ہے، حسین کو جنت کی سرداریاں دے رہا ہے۔ میں ایک قصہ چھوڑ کے ادھر ادھر جا گیا تھا، وہ میرے ذہن میں ادھر دوبارہ واپس آ رہا ہوں کہ ابراہیم بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اور ابراہیم کھڑے نہیں ہوئے، ایسے بیٹھے رہے۔ تو جو اللہ کے نبی قریب ہوئے ادھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یوں گلے لگایا اور فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ ابراہیم ادھر بیٹھے رہے اور رسول اللہ چل کے آگے گئے۔ اتنا بڑا رسول، ساری رات لگا رہوں، ساری زندگی قیامت تک میں اللہ کے نبی کی تعریف کرتا رہوں تو اللہ کے قسم ایک ذرے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب تھوڑا سا موازنہ کر کے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کیا فرق ہے، صرف قرآن سے، صرف قرآن سے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی میں قرآن میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، مانگا، اور اللہ اپنے نبی کو قرآن میں کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب تیرے مانگنے سے پہلے ہی میں نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ یہ کلیم کا فرق ہے، وہ خلیل کا فرق ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ عجلت الیک رب لترضى، یا اللہ میں دوڑ کے تیرے طرف آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ پوری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، رضوان من اللہ اکبر، فرشتوں اللہ کو راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، رسول و نبی پیغمبر و ولی علماء عام آدمی مسلمان مومن مرد عورت کیا کرو، ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضى، میرے مولا میں نے دوڑ لگائی کہ تجھے خوش کر دوں، تجھے راضی کر دوں۔ تو یہ رب کائنات جو ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، یہ رب کائنات قرآن میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے۔ ابراہیم کی طرف جاؤ میرے نبی، جاؤ ادھر جاؤ۔ پھر اس کو کھڑا کیا، پھر اس کو ملایا اور جیکب آباد کو پیغام دیا کہ ماں باپ جس حال میں بھی ہوں اولاد کو ان کے آگے جھکنا ہے۔ پیغام دیا ہے کہ بیٹا محمد مصطفیٰ بن جائے تو بھی باپ کا مقام وہ ہے کہ سر اسے بھی جھکانا پڑے گا۔ اور یہ سبق دیا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والے زمانوں میں ماں باپ کو نوجوان ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، ان کے آنسو نکالیں گے، ان کے دل چیر کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے عملی سبق دلوایا، تو خود چلایا اور قدموں میں جھکایا اور جیکب آباد کے نوجوانوں کو پیغام سنایا کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں سر تمہارا ہی جھکے گا تو عزت پاؤ گے، ورنہ تمہارا نہ دنیا میں ٹھکانا ہے نہ آخرت میں ٹھکانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے جنت۔ میرے نبی نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے تو جنت ہے اور اس کو ذلیل کرو گے تو جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، ماں زندہ ہوتی، یوں کہا کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوتے، دونوں کو کہا کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ پھر فرمایا اچھا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی۔
ہوتی، ماں تو ہوتی، کیونکہ ماں کے ساتھ 6 سال گزرے ہیں اور باپ کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے جب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہیں اور مدینے میں پہنچ کے بخار ہوا، واپسی پر انتقال ہوا اور ابن النابغہ کے گھر میں قبر بنی، وہیں دفن ہو گئے۔ میاں بیوی کی اس کا سنگت صرف 2 ماہ کی ہے، سنگت 2 ماہ کی ہے، 2 مہینے رہے ہیں اور پھر دوبارہ میاں بیوی نہیں ملے، 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن ماں کے ساتھ 6 سال گزرے ہیں، 6 سال۔ اور ماں یاد ہے، ماں یاد ہے، تو ماں کی تمنا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی۔ کہ یہ جب 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامن کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں آج تک گئی نہیں، مجھے 6 سال ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے اجازت دی تو 3 افراد کا قافلہ مدینہ کو چلا، ایک میرا آپ کا نبی 6 سال کا بچہ، ایک حضرت آمنہ اور ایک ام ایمن۔ یہ 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ ماں اور بیٹا پہلی دفعہ جب قبر پہ گئے اور کیا بات ہوئی، کیا ماں نے کہا، کیا بچے نے پوچھا، کیا پھر دونوں نے مل کر وہاں باتیں کی، اس کے بارے میں کوئی کتاب مجھے نہیں کچھ پہنچا سکی، ڈھونڈتا ہی رہا، لیکن یہاں پردہ ہے، اللہ ہی جانے کہ ماں بیٹے نے وہاں بیٹھ کر کیا نوحے کہے اور کیا دکھڑے کھولے اور کیا آنسو بہائے، لیکن یقیناً وہ منظر دل خراش ہوگا۔ ایک جوان بیوہ، جوان خوبصورت عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حد العزیز، اور وہ یوں 25 سال کی عمر میں زیر زمین چلا گیا۔ تو ماں بیٹے کی کیا بات ہوئی، اللہ جانے کیا ہوئی، 1 مہینہ قیام ہوا، یہ قافلہ واپس چلا۔ جب یہ ابوا پہنچا، ابوا ایک وادی ہے، اس میں ایسے میدان ہے